یہ پروگرام بھی اس کے ساتھ لانچ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو انکریج کرنے کے لیے کہ پنجاب کے اندر گندم کی کاشتکاری زیادہ کی جائے, 1000 کسان کو فری ٹریکٹر دینے کا اعلان بھی کیا گیا, جو اب قراندازی کے ذریعے مکمل ہو چکا ہے, اور اب ہارویسٹ کے بعد 1 مئی سے لے کر 30 مئی تک 1000. یار پلیز, دس از نو وے. دین پھر آپ کر لیں, میں اٹھ جاتا ہوں. آپ بات کرنے دیں یار, ایسے کیا طریقہ کار ہے؟ تو پھر میں جو سمجھ سکا ہوں, آپ نے انسینٹیوائز کیا کہ آپ گندم کاشت کریں. از دس رائٹ؟ یو ہیو لیفٹ دا فارمر ان ولڈرنس, کہ انسینٹیوائز کر دیا اور 2200 روپے میں وہ اپنی گندم بیچے. سر, میں اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں یہ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی, ایسا نہیں ہے. آپ لوگ بیٹھے ہیں یار, ذرا تشریف رکھیں ملک صاحب, بیٹھ. نہیں, میں ایسے نہیں سمجھوں گا. میں آپ سے درخواست, 1 سیکنڈ سلمان پلیز یار, آئی وڈ ریکویسٹ آپ ایک دفعہ بیٹھیں. ملک صاحب میری درخواست ہے, let it be a very conclusive session today. Let it be a very conclusive session. پھر آپ مجھے یہ ضرور ایشور کریں کہ بیچ میں جملے بازی نہیں ہوگی. I take your word on that. میں لیڈر آف اپوزیشن کا ورڈ لے رہا ہوں اس بات پہ. جی پلیز سلما. اسپیکر, اس انٹرونشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1,62,00,000 ایکڑ پر گندم کی کاشتکاری ہوئی, اور جو کہ آپ پچھلے 5 سال کے اگر تواتر اٹھا کر دیکھیں تو یہ عمومی طور پر اتنی ہوتی ہے. صرف پچھلا 1 سال جو 1 odd year تھا اس کو اگر نکال دیں, جہاں پہ 17 ملین ایکڑ پہ چلی گئی تھی کاشت, جس کے مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال جو 7% کی کمی بتائی جاتی ہے وہ 1 odd year کے اگینسٹ لگائی جاتی ہے, ورنہ عمومی طور پر 1,50,00,000 ایکڑ 1,60,00,000 ایکڑ تک کی لگتی ہے, جو اس سال بھی لگی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پنجاب میں اس وقت جو ہارویسٹ ہے, ہماری توقعات تھیں کہ 21 ملین میٹرک ٹن ہارویسٹ ہوگا, مگر اس سال ییلڈ بہتر رہی پچھلے سال سے. تقریباً 5 من فی ایکڑ کا ییلڈ میں اضافہ دیکھنے میں آیا, اور جس کی وجہ سے ہماری توقع جو تھی 21 ملین میٹرک ٹن کی, اب وہ 22 ملین میٹرک ٹن کو جا پہنچ رہی ہے. اور یہ تو پہلی کامیابی تھی سوئنگ کے وقت کی جو میں بات کر رہی ہوں. اب ہارویسٹ کے وقت پہ جب یہ بات کی جا رہی ہے, کیونکہ قیمت نہیں دی گئی, پروکیورمنٹ نہیں کی گئی, تو اس میں دوسری جانب جناب اسپیکر میں توجہ دلانا چاہوں گی کہ جو پنجاب کی ڈومیسٹک ضرورت ہوتی ہے کھپت سالانہ, وہ ہوتی ہے 15 ملین میٹرک ٹن گندم کی. اور 15 ملین میٹرک ٹن میں روایتی طور پر پنجاب جو گندم حکومت خریدتی تھی وہ 40 سے 45 لاکھ ٹن, جو کہ 4-4.5 ملین میٹرک ٹن گندم بنتی ہے, اور تقریباً 15 لاکھ ٹن پاسکو خریدتی تھی. یہ 2 بائر ہیں جو باہر نکلے مارکیٹ سے, اور اس کی وجہ سے جو سرپلس جو آئی ہے اب ہوگی گندم, وہ اس کا بائر, اس کو ارینج کرنا, اس کو مینج کرنا, اور اس سرپلس کو پروٹیکشن دینا حکومت پنجاب نے اپنی ذمہ داری سمجھی بھی, اور اس کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے اقدامات بھی کیے, جو کہ دوبارہ گندم ہارویسٹ کا جو کسان پیکج کی صورت میں سامنے آ چکا ہے. اب میں اس کی طرف نشاندہی کرانا چاہوں گی کہ اس میں کیا کیا جا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے جو ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا جو کہ ایک ٹرانزیشن فیز ہے. اس ٹرانزیشن فیز کی وجہ سے کسان میں عدم تحفظ کی فضا ہے, لیکن ٹرانزیشن فیز کے اندر سے سموتھ سیلنگ کرانا حکومت کی کامیابی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو EWR کا سسٹم ہے, میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گی, الیکٹرانک ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم, جس کے تحت جو سٹوریج کیپیسٹی ہے وہ دی جا رہی ہے کاشتکار کو, تاکہ جو کاشتکار ہے وہ اپنی گندم ویئر ہاؤس میں رکھ کر اس گندم کے اپنی کموڈیٹی کے عوض 70% پہ بینک سے. That how many farmers are under holding of 12.5 acre? It's more than 6.5 million. Do we have the data that once it was recorded that this number of holding is with this percentage of the farmers? That is back in 1997. Am I correct? Yes. Do we have the data that how much further distribution of land of that 12.5 acre has taken
in 3 decades? Sir, this is where we need to work on. And this And is what are we expecting, yes, we are we expecting that a farmer of 5 एकड़ का काश्तकार इस गंदम को स्टोर कराने के लिए आपके इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेस की रिसीट के लिए बोरियां उठा के वहां जाएगा? जनाब स्पीकर, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये बताना चाहती मैं हूँ कि पूछना चाह रहा हूँ। जी, मैं 5 एकड़ के काश्तकार की तरफ भी आना चाहती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रिसीट रिजीम जो है ये पायलट की जा रही है। This is not all about the package. This is just one component, a small component of this package, of this Kisan package, which probably would be catering to the medium to large size Kisan or jo Gandum grain license holders or the flour millers who have the capacity to be part of this warehousing regime. उसमें मैं ये बताती चलूं कि ये जो एक मौका है, कह रही हैं कि जो आपकी ये जो EWS स्कीम है ये उन लोगों को बेनिफिट करेगी जो कि या बड़े काश्तकार हैं या मीडियम साइज काश्तकार हैं और जो स्टोरेज की सलाहियत रख सकते हैं या वो जो लाइसेंस होल्डर्स हैं या ग्रेन डीलर्स हैं, यानी बड़ा काश्तकार, आड़ती और फ्लोर मिलर आपकी EW से फायदा उठा सकता है। जी बिल्कुल, ये कंपोनेंट है उनकी हद तक। जी आगे चले। आगे दूसरे, और ये इस पे 70% जो बैंक लोन देगा उसका जो मार्कअप है वो 4 महीने तक हुकूमत बेयर करेगी और इसके साथ साथ इस स्टोरेज का रेंट भी इस साल नहीं दिया जाएगा। तो जिससे किसान की जो गंदम है वो 4 महीने के लिए एक तो मौसमी असरात से भी महफूज हो जाएगी और दूसरा जो गंदम सरप्लस होने की वजह से जो गंदम सस्ती बिकने का खदशा है उससे भी 4 महीने के लिए इसको आगे रोल ऑन किया जा सकता है। दूसरी जानिब में आऊंगी, जो दूसरी इंटरवेंशन 5 एकड़ के काश्तकार के लिए है वो ये है कि 25 अरब रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम जो इस पैकेज का हिस्सा है, जो कि किसान कार्ड के जरिए 5 एकड़ वाले जिम्मेदार काश्तकार को दी जाएगी, जो कि पर एकड़ 5,000 रुपया दिया जाएगा। सो 5 एकड़ वाले काश्तकार को 25,000 रुपए डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू किसान कार्ड दी जा रही है इस पैकेज में। और तीसरी जानिब मैं सलमा आपको आई एम ट्राइंग टू गिव यू द फ्लोर इन अ वे वेयर यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ एब्सोल्युटली, ताकि आपके दिल में कोई तशनगी ना रह जाए कि मैंने ये कहना था। थैंक यू। मैं आपको पूरा फ्लोर देना चाह रहा हूं और जब भी मेरे भाई नीचे से बोलते हैं तो मैं उनकी तरफ बड़ी मायूब नजरों से देखता भी हूं। आपकी ट्रेनिंग तो है ना ऐसी बातें सुनने की, तो सुने जी। अब आ गया पहला पॉइंट आ गया, EWS इज फॉर फार्मर जो 5 एकड़ या 12 एकड़ वाले से बड़ा है। दूसरा पॉइंट आ गया, अभी जो बात वो कर रही हैं वो 5 एकड़ वाले काश्तकार और 12 एकड़ वाले काश्तकार की बात कर रही हैं। मैं वही कह रहा हूं जी जनाब स्पीकर, इसके अलावा इस किसान पैकेज का एक हिस्सा है कि हमने फ्लोर मिलर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो कि इस गंदम की खपत का बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि राइट बायर है, जो उसको इनकरेज करने के लिए जो फ्लोर मिलर्स हैं उनके साथ हमने मुतअद्दिद दफा जो बातचीत की, मुशावरत की, उसमें वो तकरीबन 20 लाख टन के बायर हैं, जो हमने उनसे कहा कि वो अपनी इस्तदा बढ़ाकर इसको 40 लाख टन या डबल से भी ऊपर ले जाएं। तो जिसको इंसेंटिवाइज करने के लिए 100 अरब की इजाफी फाइनेंसिंग के ऊपर हुकूमत पंजाब प्राइवेट सेक्टर का 6 महीने का मार्कअप उठाएगी, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है जो पहले 1 लाख बोरी उठा रहा था गंदम की डायरेक्ट छोटे काश्तकार से भी किसान से भी, उसके पास वेयर हाउसिंग भी है, उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी भी है क्योंकि वो मिलर है। और पंजाब में तकरीबन 1142 जो फंक्शनल मिले हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ फ्लोर मिल्स। अब वो जब 1 लाख जो बड़ा मिलर है 1 लाख बोरी जो उठा रहा था, जब वो 2 लाख बोरी उठाएगा तो उसके दूसरे लाख बोरी पे जो बैंक से फाइनेंसिंग होगी उसका मार्कअप 6 महीने के लिए हुकूमत पंजाब उसको बेयर करेगी। और ये करने का मकसद ये था कि राइट बायर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को की इस्तदा बढ़ाई जाए, उसको इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो अल्टीमेटली इस एग्जिट प्लान में वो एक बायर बन जाए काश्तकार का। और उसके साथ साथ जो फ्लोर मिल्स हैं, जो कि 1142 फ्लोर मिल्स का मैं जिक्र कर रही हूँ,
ہم نے ہمارا جو فوڈ گرین لائسنسنگ کنٹرول آرڈر 1957 کے اندر ایک امینڈمنٹ کر کے اس کے تحت بائنڈ کیا فلور ملز کو کہ وہ اپنی سٹوریج کیپیسٹی کا 25% گندم لازمی انشور کریں گی کہ ان کے پاس ہو، جس سے وہ بائنگ میں جائیں گے. اور جو میں 100 ارب کی ایڈیشنل فائنینسنگ کی بات کر رہی ہوں اس مد میں، اس کی ٹائم لائن کے ساتھ اس کو باؤنڈ کیا جائے گا کہ ود ان 30 days they are bound to pick up buy wheat from the market. تو جس کی وجہ سے اس کی جو بائنگ ہے وہ سپیڈ اپ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ضلع بندی اور جو صوبہ بندی تھی اس کو ختم کیا. اب یہ انٹر پروونشل اور انٹر ڈسٹرکٹ اس کی فری ٹریڈ ہوگی. اور وہ جو میں پہلے بات کری تھی EWR کی جو الیکٹرک ریسیٹ ہے وہ ٹریڈیبل ہوگی. اس کے اوپر وہ جب چاہیں اپنی کموڈیٹی کی ٹریڈ کر سکتے ہیں، صوبہ سے باہر بھی اور ضلع سے باہر بھی. اس کے بعد اس پیکج کا حصہ ہے کہ آبیانہ ٹیکس اور فکس لینڈ ٹیکس جو ہے اس کو اوپر 1 سال کی چھوٹ دی گئی. یہ وہ پیکج اور یہ وہ ماڈل ہے جس کو ہم میک شور کرنے کے لیے، اس کی ٹرانزیشن کو سیلنگ میں لے کر جانے کے لیے، اسموتھ کرنے کے لیے ملٹیپل انٹرونشنز کر رہے ہیں، جس سے ہم چاہ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو ہمارا چھوٹا کسان ہے، جو چھوٹا کاشتکار ہے، اس کو تحفظ ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ نے جب یہ بات کہی کہ گندم کو انکریج کیا اس کے لگانے کو، تو اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا نقصان نہیں ہونے دوں گی اور اس کے تحفظ کے لیے. اور میں یہ بتاتی چلوں کہ واحد پنجاب صوبہ ہے جس نے اس رجیم چینج کے بعد ایک اپنی پالیسی شفٹ دیا ہے اور ایک پیکج دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انعامات کی مد میں صوبہ بھر میں جس کسان نے سب سے زیادہ گندم اگائی اس کو 85 ہارس پاور کا ٹریکٹر بطور انعام دیا جائے گا، جس کی مالیت 45 لاکھ روپے بنتی ہے. دوسرے نمبر پہ گندم اگانے والے کو 70 ہارس پاور کا ٹریکٹر دیا جائے گا اور تیسرے نمبر والے کو 60 ہارس پاور کا ٹریکٹر بطور انعام دیا جائے گا. ہر ضلع میں، پنجاب کے ہر ضلع میں سب سے زیادہ گندم اگانے والے کاشتکار کو 10 لاکھ روپے، دوسرے نمبر پر گندم اگانے والے کو 8 لاکھ روپے اور تیسرے نمبر پہ گندم اگانے والے کو 5 لاکھ روپے بطور انعام دیا جائے گا. جناب اسپیکر، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ صوبہ اس وزیر اعلیٰ کا صوبہ ہے جس کی گورننس کا سٹرکچر اور ماڈل یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال میں، آپ تو کسان کی بات کریں، کسان تو یہاں پہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور کسان تو بہت اہم جزو ہے، پنجاب کی علامت ہے. اور وہ وزیر اعلیٰ کیسے اس سیکٹر کو اگنور کر سکتی ہیں یا پس پش ڈال سکتی ہیں جس وزیر اعلیٰ نے پچھلے 1 سال میں تمام مارجنلائز سیگمنٹ آف سوسائٹی کو مین سٹریم کا حصہ بنایا. جس میں یاد دہانی کراتی چلوں، مائنورٹی کارڈ دیکھیں، آپ ہمت کارڈ دیکھیں، آپ لائف سٹاک کارڈ دیکھیں، اب آپ راشن کارڈ دیکھیں، ٹرانسجینڈر سکل پروگرام دیکھیں. آپ اگر یہ ان کا جو کام کرنے کا جو گورننس کا ماڈل ہے جس میں تمام وہ سیگمنٹس جن کو مارجنلائز سیگمنٹ کہا جاتا تھا ان کو مین سٹریم میں لا کر کھڑے کیا، اور اب تک 1 سال میں 1200 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جا چکے ہیں. یہ اپنے تئیں ایک مثال قائم کی گئی کہ جو 1 سال کے اندر 84 سے زائد ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا گیا اور تمام وہ سیکٹرز اپنے ساتھ شانہ بشانہ لا کھڑا کیے. اور کسان کی اور گندم کی جہاں تک بات ہے تو حکومت پنجاب وہ واحد صوبائی حکومت ہے جو اپنے کسان کے ساتھ کھڑی بھی ہے اور اس کے تحفظ کے لیے اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر بھی رہی ہے اور آئندہ بھی کرے گی. بہت شکریہ اسپیکر.